ایک بڑے بزرگ گزرے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، وہ اسی تصور کو اس طرح سے ایک مکتوب میں انہوں نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اس طرح انسان کے لیے ہر چیز میں طہارت ضروری ہے نا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں یا ویسے بھی عام طور پر آپ رہتے ہیں تو آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، اس میں کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جس جگہ پر بیٹھتے ہیں اس جگہ کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں، گندگی آپ پسند نہیں کرتے، یہ پسند کرتے ہیں نعوذ باللہ، بدبو پسند نہیں کرتے۔ جیسے ہم اپنا لباس صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، اپنے بیٹھنے کی جگہ صاف ستھری رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح نماز کی ادائیگی کے لیے پاکیزگی شرط ہے، جس طرح دل میں پاکیزگی ضروری ہے کہ ہمارے اندر حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، برائیاں نہ ہو، ہر چیز کی، جس طرح پانی پاک ہونا چاہیے پینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے۔ نجاست والا پانی تو کوئی نہیں پی سکتا نعوذ باللہ، نجاست والا پانی کوئی پینا چاہے گا نعوذ باللہ؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ شراب بھی نجاست والا پانی ہے، اللہ معاف فرمائے، شراب بھی نجاست والا پانی ہے، تو نجاست والا پانی کوئی نہیں پیتا۔ تو اسی طرح حضرت مجدد الثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی مال کو پاکیزہ کر دیتی ہے، مال کو طاہر مطہر کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے۔ اور فرمایا جب انسان مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا مال بھی ناپاک ہو جاتا ہے، نجس والا ہو جاتا ہے، نجاست والا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، وہ مال پھر ناپاک ہو جاتا ہے، پھر وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب وہ فاسد کیسے ہوتا ہے؟ وہ پھر انسان کے کام نہیں آتا۔ زکوٰۃ نہ دینے کا جو سب سے بڑا نقصان ہے، ایک نقصان تو یہ ہے ہی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج کے لیے بھی چلا جاتا ہے، اور ہر قسم کی عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ مال کی زکوٰۃ نہ دے کر اللہ کی ناراضگی کو بھی اختیار کیے ہوئے